السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، آج معراج کے پیغام کے عنوان سے آپ کے سامنے کچھ عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کا، آپ کی زندگی کا سب سے عظیم مشہور جو واقعہ وہ معراج کا واقعہ ہے۔ ایسا محیر العقول واقعہ، ایسے عجائبات اس میں اللہ نے دکھایا آپ کو کہ ایک ایک بیان، ایک ایک حصہ اس کا جو ہے ایک دفتر ہو جاتا ہے بیان کرنے کے لیے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا ذکر اللہ نے 15 پارے میں ذکر کیا۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، لفظ سبحان سے شروع کیا۔ سبحان کے معنی ہے بے عیب، بے نقص، ہر کمزوری سے، ہر جو ہے ضعف سے پاک اس ذات کو کہتے ہیں سبحان۔ اسی لیے استعمال کیا گیا سبحان، لے جانے والی ذات کوئی کمزور ذات نہیں ہے، وہ طاقت والی ذات ہے، تمام عیوب سے، تمام نقائص سے وہ پاک ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا رات کے کچھ حصے میں، رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اپنے بندے کو، تاکہ بتائیں وہاں اپنے کچھ نشانیاں، کچھ عجائبات، بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو معراج کہتے ہیں، معراج کا لفظ کے معنی کیا ہے؟ اصل سیڑھی کے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول کو سیڑھی رکھی گئی تھی مسجد اقصیٰ کے بعد، وہاں سے اس سیڑھی پر اللہ کے رسول سوار ہو کر تمام آسمانوں کو سیر کی تھی، اس لیے اس کا نام معراج رکھا گیا۔ اصل مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جانے کو اسراء کہتے ہیں عربی کے اندر۔ پھر وہاں کا جو سفر ہے سیڑھی کے ذریعے جو سڑی، اس کو کہتے ہیں معراج۔ اب تمام سفر کو معراج ہم کہہ دیتے ہیں آسانی سے۔ معراج کے معنی عروج کے، کوئی حد ہے تیرے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ، عروج سے معراج بنا۔ عرجا کا حدیث میں لفظ استعمال ہوا، اللہ کے رسول نے بیان فرمایا ہے۔ تو پاک ہے وہ ذات جو لے گئے اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک رات کے کچھ حصے میں، تاکہ بتائیں اقصیٰ، وہاں جا کر اللہ کی کوئی نشانیاں بتائیں، بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ معراج کا سفر بڑا عجیب سفر ہے، بڑا عجیب ہے کہ عقل رکھنے والوں کے لیے نہیں ہے، یہ ماننے کے بعد مسئلہ ہے۔ اللہ کے رسول کی عمر 51 سال تھی، آپ حتیم کعبہ میں آرام کر رہے تھے، نیم بیداری میں تھے۔ حضرت جبرائیل السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام تشریف لائے، آپ کو جگایا، پھر آپ کو جو ہے آپ کا سینہ مبارک چاک کیا ناف تک، پھر وہاں سے سونے کے تش میں آپ کے قلب مبارک کو رکھا اور وہ نور حکمت اس میں بھر دیا۔ 3 مرتبہ زمزم سے دھویا گیا آپ کے سینہ مبارک کو، پھر اسی مقام پر رکھ دیا گیا۔ اللہ کے رسول کے لیے پھر براق کے لیے براق لے لایا گیا، جو ایسا جانور تھا جو جنت سے جبرائیل السلام لے کر آئے تھے، جو خچر سے ذرا چھوٹا تھا لیکن رفتار میں بڑا تیز تھا۔ اس کا نام براق ہے، برق سے براق ہے، تیز رفتار چلنے والا جانور، بہت تیز جنت کا جانور تھا۔ اللہ کے رسول اس پر سوار ہوئے، حضرت جبرائیل السلام ساتھ ہے، حضرت میکائیل السلام ساتھ ہے۔ راستے میں کسی بوڑھی عورت نے آپ کو اپنی طرف بلایا، جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا آپ اس کی طرف التفات مت کیجیے۔ راستے میں کوئی بوڑھا بلایا آپ نے فرمایا اس کی ادھر مت کیجیے۔ پھر آپ السلام علیکم یا عاشر، السلام علیکم یا اول، یا السلام علیکم یا آخر، یہ السلام آپ کی طرف راستے میں کیے گئے۔ آپ السلام کا جواب دیتے ہوئے آگے گزرے۔ حضرت مدینہ منورہ آیا، راستے کے اندر جبرائیل السلام نے فرمایا یہ آپ کا ہجرت گاہ ہے، یہاں اتر کر 2 رکعت نماز پڑھی۔ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر آگے گئے، کوئی توحید سورہ سینا تھی، موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام کو شرف بخشا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ کے رسول نے وہاں اترے، 2 رکعت نماز پڑھی، اور مدین میں 2 رکعت نماز پڑھی، شعیب علیہ السلام کے مقام پر 2 رکعت نماز پڑھی۔ ایسا سفر ہوتے ہوتے عالم برزخ کا معائنہ عالم برزخ کا معائنہ کرایا گیا۔ علماء نے لکھا کہ عالم برزخ کا معائنہ مسجد اقصیٰ سے پہلے یہ دنیا کے اندر اللہ کے رسول نے برزخ میں برزخ کے معائنے کرائے گئے کہ انسان جو کچھ کام کرتا ہے اس کا عکس بتا دیا گیا اس کے اندر۔
اگر آدمی اچھا کام کرتا ہے تو اچھے کام کا ثمرہ کیا ہے اس میں بتا گیا عالم برزخ میں۔ تو جبرائیل علیہ السلام سے دیکھا، جو اللہ کے رسول جبرائیل علیہ السلام ساتھ تھے، کہ دیکھا کہ ایک آدمی کا سر کچلا جا رہا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا اللہ کے رسول نے، کون شخص ہے، اس کا سر کیوں کچلا جا رہا ہے؟ فرمایا گیا ہے کہ یہ نماز نہیں پڑھتا اس لیے سر اس کا کچلا جا رہا ہے۔ کچھ لوگوں کو دیکھا جو لوہے کی قینچیوں سے اپنے زبانوں کو کترتے جا رہے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا اللہ کے رسول نے، کون لگے؟ وہ لوگ وہ ہیں خطیب ہیں جو عمل نہیں کرتے، جو بے باک بات کرتے ہیں، خود عمل نہیں کرتے، تقریر کرتے ہیں، تو ان کی زبانیں کاٹے جا رہی ہیں۔ ایسی اس طریقے سے مختلف قوموں پر سے آپ کا گزر ہوا عالم برزخ سے۔ پھر عالم جو ہے مسجد اقصیٰ کو آپ تشریف لے گئے، وہاں ایک سیل تھا جس سے جو ہے جانور باندھے جاتے تمام پیغمبروں کے، حضرت ابراہیم کے، حضرت یعقوب کے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے۔ اللہ کے رسول نے وہاں براق کو باندھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، براق جنت کا جانور ہے، اس کو باندھنے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن اللہ کے رسول نے اسباب بتایا دنیا کے اندر، یہ جنت کا جانور ہے لیکن دنیا کے اندر ہے، تو دنیا کے اندر اسباب اختیار کرنا، اس پر توکل کرنا۔ اللہ کے رسول نے براق کو باندھا، پھر مسجد اقصیٰ میں تشریف لے گئے۔ مسجد اقصیٰ میں تمام پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 پیغمبر جمع تھے۔ اللہ کے رسول کا تعارف کرایا گیا۔ تحیۃ المسجد نماز کا وقت ہوا، اذان دینے والے نے اذان دی اور نماز پڑھانے کا وقت آیا۔ اللہ کے رسول کوئی نماز پڑھانے کے لیے آگے نہیں بڑھا امامت کے لیے۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہے۔ اللہ کے رسول خود ہاتھ پکڑ کر جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو امامت کے لیے آگے بڑھایا۔ اس میں یہ ایک ہمارے لیے نصیحت ہے، عبرت ہے۔ معراج کے واقعے میں بہت ساری نصیحت عبرتیں ہیں۔ آدمی عہدے کے لیے خواہش مند نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول وہاں سے افضل، سب سے افضل تھے، سید الانبیاء ہیں آپ، اس کے باوجود بھی آپ نے نماز پڑھانے کے لیے آگے آپ خود نہیں بڑھا۔ آپ کو جبرائیل علیہ السلام نے آگے بڑھایا تو آپ نماز پڑھنے کے لیے آگے بڑھے۔ 9 رکعت نماز تحیۃ النماز پڑھی، اس کے بعد ہر ایک دو اللہ کے رسول کا جو اللہ کے تمہید بیان کی پیغمبروں نے، پھر اللہ کے رسول کے سامنے شہد، پانی اور دودھ پیش کیا گیا۔ بعض روایتوں میں شراب پیش کی گئی۔ اللہ کے رسول نے دودھ کو استعمال فرمایا۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، مبارکباد دی، آپ نے فطرت بھی اختیار کیا۔ اگر آپ پانی پیتے تو آپ کی قوم غرق ہو جاتی، ڈوب جاتی تھی۔ اگر آپ شراب پیتے تو شراب جو ہے گمراہ ہو جاتی تھی آپ کی قوم۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا کہ شراب وہاں کیسا جائز تھی کہ پیغمبر موجود ہیں، اللہ کے رسول مسجد کے اندر، شراب کا پیالہ معراج کے پیغام سفر کے درمیان میں، شراب تو حرام ہے، شراب کیسا پیش کی گئی؟ تو علماء نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول کا معراج سے پہلے شراب کا ناجائز ہونے کا حکم نہیں آیا تھا۔ ایک جواب ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ شراب دنیا کی شراب نہیں تھی، جنت سے لائی گئی تھی، جنت کی شراب تھی۔ الغرض اللہ کے رسول کے لیے پھر وہاں سے سیڑھی لائی گئی۔ سیڑھی پر اللہ کے رسول، وہ پیغمبر، وہ سیڑھی ایسی خوبصورت تھی، تمام وہ جو ہے ہیرے جواہرات سے لگی ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول اس سیڑھی کے ذریعے پہلے آسمان پر پہنچے۔ پہلے آسمان پر جبرائیل علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے، میکائیل علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے پہلے آسمان پر دستک دی۔ اس کا فرشتے کا نام اسماعیل تھا۔ اس نے پوچھا کہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ میں جبرائیل ہوں، میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو علماء نے لکھا یہاں بھی نصیحت کی بات کہ آدمی کسی گھر کے سامنے جائے تو دستک دے تو اپنا کون ہے پوچھے اندر سے کچھ، تو میں ہوں نہیں کہنا چاہیے، نام بتانا چاہیے، تفصیل بتانا چاہیے۔ جبرائیل علیہ السلام نے میں ہوں نہیں کہا، اس فرشتے کو اسماعیل کو پہلے آسمان کے میں ہوں نہیں کہا، جبرائیل ہوں میں کہا۔ اللہ کے رسول میرے ساتھ کہا، پہلے آسمان پر تشریف لے گئے اور حضرت آدم علیہ السلام وہاں بیٹھے ہوئے تھے، ان سے ملاقات ہوئی، ان کا تعارف کرایا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سیدھے جانب دیکھتے تو مسکراتے، خوش ہوتے، بائیں جانب دیکھتے روکتے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا ہے کیا ماجرا ہے کہ آدم علیہ السلام سیدھے جانب دیکھتے تو خوش ہوتے ہیں، بائیں جانب دیکھتے ہیں تو روتے ہیں؟ فرمایا جبرائیل علیہ السلام نے اپنی نیک امت کو دیکھتے ہیں سیدھی جانب تو خوشی کا اظہار کرتے ہیں، بائیں جانب بری بدکردار امت کو دیکھتے ہیں، بے اعمال امت کو دیکھتے ہیں، ناراض ہو کر روتے ہیں۔ تو حکم دیا گیا کہ آدمی اگر نیک ہے بچے تو آدمی خوش ہونا چاہیے، دعا کرنا چاہیے نیکی کی۔ اگر ماں باپ، اگر اولاد اگر جو ہے بد اعمال ہے، بد کردار ہے تو اس کے لیے آدمی غمگین ہونا چاہیے اور اس کے توفیق کے لیے دعا کرنا چاہیے، اس کو ہدایت دینا چاہیے۔ پہلے آسمان پر ملاقات ہوئی حضرت آدم علیہ السلام سے، دوسرے آسمان پر پیغمبروں سے ملاقات، تیسرے آسمان پر پیغمبر موسیٰ ملاقات ہوئی، 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کو ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے سونے کی کرسی پر، ان سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا کون؟ فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور
قرآن میں ذکر ہے بیت المعمور کا، بیت المعمور فرشتوں کا کعبۃ اللہ، جس طریقے دنیا کے اندر کعبۃ اللہ ہمارے لیے ہے اسی طرح فرشتوں کے بھی کعبۃ اللہ ہے۔ اس کی فضیلت یہ بتاتی گئی کہ 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، تو پھر نئے فرشتے پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ ایک مرتبہ طواف کرتے ہیں تو چلے آتے، پھر 70,000 نئے پیدا ہو کے پھر نئے آتے ہیں۔ تو بیت المعمور ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے رسول کو فرمایا کہ آپ کی امت کو میری طرف سے سلام عرض کر دیجئے، اور فرمائی کہ جنت جو ہے سبز ہے، اس کا میدان چٹیل ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کی تسبیح ہے، اس کی تسبیح کثرت سے پڑھا کریں۔ جبرائیل علیہ السلام کو اللہ کے رسول کو یہ باتیں بیان کریں ابراہیم علیہ السلام نے۔ اس کے بعد سدرۃ المنتہا کے قریب پہنچے، وہ ایک منزل تھی سدرۃ المنتہا، سدرہ کہتے ہیں بیر کے درخت کو، منتہا کے معنی انتہا کے، وہاں کا بیر کا ایک درخت تھا 7ویں آسمان پر۔ بیر کی تعریف کی گئی کہ بیر کا درخت وہاں کیوں تھا، تو بتا دیا گیا علماء نے کہ بیر کے درخت میں بہت ساری خوبیاں ہیں۔ اس کا پھل جو ہے بڑا خوشبودار ہوتا ہے، اس کے پتے جو ہے بڑے کام کے ہوتے ہیں، اس درخت بڑا کام کا ہے۔ تو سدرۃ المنتہا بیر کی درخت کے پاس اللہ کے رسول تشریف لے گئے، جس کے جو ہے پھل جو ہے مٹکے کی طرح بڑے بڑے تھے، گھڑے کی طرح، جس کے پتے جو ہے ہاتھی کے کانوں کی طرح تھے۔ اللہ کے رسول آگے بڑھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں آگے بڑھوں میرے پر جل جائیں۔ دیکھیے اللہ کے رسول کی شان کیا ہے، اللہ کے رسول آگے بڑھے، پھر آگے آپ تشریف لے جاتے رہے، تو راستے میں آپ کے لیے رف لایا گیا۔ رف ایک بستر تھا ہرا مخمل کا، تو بستر پر اللہ کے تشریف فرما ہوئے، تو بتایا جاتا ہے کہ اس کے رفتار براق سے کئی 1000 گنا تیز تھی۔ پھر اس کے بعد حجابات طے ہوئے، حجابات طے کرتے کرتے عرش پر پہنچے، اور فرمایا اللہ کے رسول نے عرش پر جا کر رأیت النور العظم فأوحى اللہ الی ما اوحی، اللہ کے نور کو میں اپنے آنکھوں سے دیکھا۔ بعض علماء اختلاف کرتے ہیں، اللہ کے رسول حدیث میں ہے کہ میں اللہ کے رسول کو اللہ کو میں نے اپنی آنکھوں کو دیدار کیا، اور اللہ نے پوچھا اللہ کے رسول کو آپ کے لیے میرے لیے کیا تحفہ لایا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تمام میری مالی عبادتیں، میری جسمانی عبادتیں، میری قولی عبادتیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام عبادتیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ بہت ساری باتیں ہوئیں، اس کے بعد التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی، اللہ نے خوش ہوا، تمام مالی عبادت جسمانی عبادت تمام میرے لیے لائے ہو، تو میں تم کو سلام کہتا ہوں، السلام علیک ایھا النبی، اے نبی تم پر سلامتی ہو۔ وعلیکم السلام کیسا کہہ سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول اللہ کو سلامتی کی دعا کیسا کر سکتے ہیں؟ فوراً اللہ کے رسول نے فرمایا السلام علینا، ہم پر سلامتی ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، صالحین نیک جو بندے ہیں امت کے ان پر سلامتی ہو۔ اللہ کے نیک بندوں کا ذکر عرش پر اللہ کے سامنے ذکر کیا جا رہا ہے، ان کا سلامتی کی دعا کریں اللہ کے رسول۔ نیک بندوں کا، صالحین کا یہ مقام ہے۔ اللہ نے 3 باتیں بیان کی، مختلف تفصیل سے ہے، 3 باتیں اللہ نے بیان فرمائی۔ نماز فرض قرار دیا گیا، اس کے بعد سورہ بقرہ کی آخری آیتیں آمن الرسول سے آخر تک 2 آیتیں ہیں، 2 آیتیں آپ کو تعلیم دی گئی، اور میرے بتا دے گا جو شخص اگر کوئی چیز کا برائی کا ارادہ کرتا ہے، جب تک برائی نہیں کرتا اس کا عمل نامہ عمل نہیں لکھا جائے گا، جب برائی کرے تو نامہ میں لکھایا جائے گا۔ تمام گناہ کو معاف کرنے کا امکان ظاہر کیا گیا، سوائے شرک کے۔ اللہ کے رسول کے سفر سیکنڈوں میں ہوا، واپس جب تشریف لائے تو بعض روایت میں ام ہانی کے گھر میں آپ تشریف فرماتے ہیں، پھر آیا تک زنجیری ہل رہی تھی، بستر گرم تھا۔ اللہ کے رسول سفر سے واپس آئے تو پھر صبح ہوئی تو ابو جہل نے دیکھا، دوسرے لوگوں نے دیکھا اور پوچھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات کی کوئی خبر ہے؟ آپ نے فرمایا کہ رات میں معراج تشریف لے گیا تھا، تو ان لوگوں کو مذاق سترا، تمام لوگوں کو انہوں نے جمع کیا، ابو جہل نے تمام منافقین کو، رؤساء قریش کو، اور فرمایا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کو تشریف لے گئے، اگر یہ جھٹلا دے تو معاملہ پورا گڑبڑ میں ہو جاتا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو اللہ کے ابوبکر صدیق نے فرمایا میں ان کے پاس تو روزانہ فرشتے آتے ہیں، روزانہ فرشتے آتے اور جاتے ہیں، اللہ کے رسول معراج میں گئے تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے، میں تصدیق کرتا ہوں معراج کی۔ تو جب سے آپ کا لقب پڑ گیا تصدیق، اللہ کے رسول کے سامنے امتحاناً یہ لوگ سوال کرنے لگے مسجد اقصی کیسی تھی، مسجد اقصی کے اندر کیا چیزیں ہیں، اس کی کھڑکیاں کیا ہیں، اس کے دروازے کیسے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حجابات اٹھا دیے اور مسجد اقصی کو اللہ کے رسول کے سامنے کر دیا۔ اللہ کے رسول نے ایک ایک چیز دیکھتے جاتے، مسجد اقصی کی ایک چیز بیان کرتے جاتے، تمام جو ہے وہ محبوط ہو گئے، لاجواب ہو گئے۔ تو معراج کا پیغام مسلمانوں کے لیے یہی ہے کہ سفر میں، اللہ کے رسول کے سفر میں آپ سب سے پہلے غور کریے، اللہ کے رسول نے عشاء کی نماز پڑھ کر آرام کر رہے تھے،
پھر راستے میں آج موسیٰ علیہ السلام کی جگہ پہ نماز پڑھی آپ نے، مدینہ منورہ میں نماز پڑھی، آپ طور سینا پہ نماز پڑھے، مدین میں نماز پڑھے، شعیب علیہ السلام کے مقام پر نماز پڑھے، مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھائی، اور سدرۃ المنتہا میں بھی روایت میں کہ 2 رکعت نماز آپ نے پڑھی۔ پھر جانے کے بعد وہاں عرش پر نماز کا ذکر ہوا، نماز فرض قرار دی گئی، پھر واپس میں بعض روایت میں واپس میں تشریف لائے آپ، تو پھر آپ صبح میں نماز پڑھائی مسجد اقصیٰ میں، یہ بھی ایک روایت ہے۔ تو نماز کی کیا اہمیت ہے، اسی لیے فرمایا کہ الصلاۃ معراج المؤمنین، مسلمانوں کے لیے معراج، مسلمانوں کی ترقی نماز کے اندر مضمر ہے، نماز کے اندر ہے۔ عروج اگر چاہتا ہے مسلمان، معراج کے معنی عروج کے ہے، اگر عروج چاہتا ہے، آدمی کو ترقی چاہتا ہے تو نماز کو جو ہے پابندی سے پڑھیں۔ الصلاۃ معراج المؤمنین، کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، تیرے معراج کے تو لوح قلم تک پہنچا، تیری معراج کے تو لوح قلم تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا۔ پیغام کا یہی پیغام ہے معراج کا کہ ہم نماز کا اہتمام کریں، نماز کے اندر خوشی خضوع پیدا کریں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، اور متبرک راتوں میں نماز کا اہتمام کریں۔ جو نماز چھوٹ گئے ہمارے، جو فرض نمازیں چھوٹ گئے ہیں، نمازوں کو جو ہے قضا کریں، قضا نماز کر کے پڑھیں، ایک دن کے، 2 دن کے، 3 دن، اس طریقے سے۔ نفل نماز صلاۃ التسبیح تو نفل درجے کا عمل ہے، لیکن جو نماز چھوٹ کے وہ معاف ہونے والی نہیں ہے، تو نماز کا اہتمام کریں، قضا نمازیں پڑھیں۔ متبرک راتوں میں، رات میں ہم جاگتے ہیں تو قضا نمازوں کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو معراج کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام